السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کویسچن نمبر 9 کوڈ 2900 تحمل حدیث اور اس کی اقسام لکھیں۔ تحمل حدیث تحمل کا لغوی معنی اٹھانا، قبول کرنا وغیرہ ہے۔ تحمل حدیث ایک ایسا اصطلاحی علم ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ کسی شخص نے حدیث کو کس طریقے سے حاصل کیا یا سنا، یعنی حدیث کی روایت حاصل کرنے کے مختلف طریقے کیا ہیں۔ یہ علم حدیث کی حفاظت، درستگی اور نقل میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ ایک راوی نے حدیث کو کس ذریعے حاصل کیا۔ تحمل حدیث کی اقسام۔ محدثین کے مطابق تحمل حدیث کے 8 بنیادی طریقے ہیں۔ نمبر 1، سماع مطلب سماعت کرنا۔ یہ سب سے مستند اور اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے جس میں شاگرد کسی استاد سے براہ راست حدیث سنتا ہے۔ شیخ حدیث خود کو زبانی بیان کرتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں، شاگرد سوال بھی کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے عرض۔ اس میں شاگرد حدیث کو خود شیخ کے سامنے پڑھتا ہے اور شیخ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ شاگرد اگر حدیث کا متن پڑھتا ہے اور شیخ جو ہوتا ہے وہ سنتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ طریقہ بھی بہت مستند سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اجازہ مطلب اجازت لینا۔ اس میں شیخ شاگرد کو حدیث روایت کرنے کی عام اجازت دیتا ہے، بغیر اس کے کہ شاگرد نے خود سماعت کی ہو۔ شیخ کہتا ہے کہ میں تمہیں فلاں حدیث روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ شاگرد براہ راست حدیث نہیں سنتا بلکہ اجازت کے ذریعے روایت کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے مناولہ مطلب کتاب دینا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں شیخ اپنی تحریری حدیث شاگرد کو دیتا ہے اور اسے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر بات کریں کیفیت کی تو جو شیخ ہوتا ہے خود حدیث کی کتاب شاگرد کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری روایت ہے، تم اسے آگے بیان کر سکتے ہو۔ یہ اجازت کی ایک مخصوص قسم ہے۔ پانچویں اقسام ہے مکاتبت لکھ کر دینا۔ اس میں شیخ حدیث کو لکھ کر شاگرد کو بھیجتا ہے۔ شیخ یا تو خود حدیث لکھتا ہے یا کسی سے لکھواتا ہے، شاگرد اسے بغیر زبانی سماعت کے روایت کر سکتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے اعلام خبر دینا۔ اس میں شیخ شاگرد کو بتاتا ہے کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی ہے، لیکن اسے روایت کرنے کی واضح اجازت نہیں دیتا۔ کیفیت کیا ہے اس میں؟ شیخ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے پاس ہے لیکن اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ آپ اس کی روایت کریں۔ ساتواں پوائنٹ ہے وصیت۔ یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب شیخ اپنی حدیث کو کسی شاگرد کے پاس سپرد کر کے وصیت کرتا ہے کہ وہ اسے بعد میں روایت کرے۔ اکثر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب شیخ کی وفات قریب ہوتی ہے۔ اگر ہم اوورآل بات کریں، تحمل حدیث کے یہ طریقے حدیث کی روایت اور حفاظت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ سماع اور قرأت سب سے اعلیٰ درجے کے طریقے شمار ہوتے ہیں۔ علم حدیث کے محدثین انہی اصولوں کی روشنی میں حدیث کی صحت کا تعین کرتے ہیں اور امت کو مستند حدیث پہنچاتے ہیں۔